अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, हम बात करेंगे कल 10 जून बरोज़ मंगल वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आइंदा माली साल के लिए 17,573 अरब रुपए का वफाकी बजट पार्लियामेंट में पेश कर दिया। बजट के कुछ अहम नकात की अगर हम बात करें तो खसारा इसमें 6,501 अरब रुपए है। 8,207 अरब सूद की अदायगी पर खर्च होंगे। दिफा के लिए 2,550 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इस बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा किया गया है। माली साल 2025-26 के बजट में पावर सेक्टर के लिए 1,036 अरब की सब्सिडी तजवीज़ की गई है, जबकि मौशी शरह GDP का हदफ 4.2%, जबकि महंगाई का हदफ 7.5% मुकर्रर किया गया है। बरामदात का हदफ 35 अरब 30 करोड़ डॉलर मुकर्रर किया गया और दरामदात का हदफ 65 अरब 20 करोड़ डॉलर। तरसीलात ज़र का हदफ 39.4 अरब डॉलर मुकर्रर किया गया। सवाल ये होगा कि हुकूमती दावे तो ये कह रहे थे कि ये जो बजट आएगा ये अवाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट होगा और अवाम को बहुत सी ऐसी रिलीफ है जो इस बजट से मिलेगा, लेकिन क्या इस बजट से अवाम को रिलीफ मिलेगा या मजीद बोझ अवाम पर डलेगा? पैनल के सामने हम ये सवाल रखेंगे। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो कि एहतजाज के लिए तैयार है। अली अमीन गंडापुर साहब धमकियां भी दे रहे हैं और सड़कों को गर्म करने का इरादा भी रखते हैं। सवाल ये होगा कि क्या वाकई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मज़ाहमती सियासत का रुख इख्तियार करने वाली है? क्या उनकी बस हो गई है और क्या बानी PTI की रिहाई मुमकिन नज़र आ रही है? पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है, क्या पक रहा है। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बिलावल की सिफारतकारी की बात होगी। अमेरिका और बरतानिया में पाकिस्तानी मौक़िफ़ को पज़िराई मिल रही है और पाकिस्तान की इस कामयाब सिफारतकारी की वजह से भारत को हर जगह रुसवाई का सामना करना पड़ा है। डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और इसके साथ साथ आमिर खाकानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम बजट की बात करते हैं। कल 10 तारीख थी और बिलाखिर बजट पेश कर दिया गया। इस बजट को किस तरह से समाप्त करते हैं आप? क्या इस बजट में वो तमाम इस्लाहात हैं जो एक्सपेक्ट की जा रही थी? क्या बेहतर है ये बजट या मज़ीद बेहतरी हो सकती थी? देखिए, बेहतरी तो हो सकती थी, बेहतरी की बहुत सारी गुंजाइश थी और यकीनन अभी थोड़ा टाइम है मंजूर होने से पहले हुकूमत के पास कि वो बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं इस बजट के अंदर। एक तो ये अवाम दोस्त बजट तो नहीं है, कभी हो नहीं सकता, क्योंकि हुकूमत ने बहुत सारी जगह पर जो है वो डंडी मारी है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने दी हैं टैक्स के हवाले से या और जो मामलात उन्होंने पॉलिसी या इस्लाहात जिसे कह सकते हैं कि वो लेके आए हैं, उसमें भी बड़ी कन्फ्यूजन है। मिसाल के तौर पर अगर आप ऑनलाइन बिज़नेस के ऊपर टैक्स लगाने जा रहे हैं तो लाखों अफराद जो है इस बिज़नेस से वाबस्ता हैं और लाखों करोड़ों अफराद जो है वो इस बिज़नेस से शॉपिंग करते हैं इस तरीक़ाकार से, तो दोनों अफेक्ट होंगे। एक वो जो ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं और दूसरा जो ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे, तो दोनों पे इसका अफेक्ट होगा यकीनी तौर पर। फिर आपने देखें कि बहुत सारे जो हैं जैसे पाटा जैसे जो वहाँ पर जो सनतें पहले लगाई गई थी उनको टैक्स फ्री करार दिया था, उसकी वजह से जो चीज़ें थी वो सस्ती थी। अब जब आप उनके ऊपर टैक्स लगाएंगे तो यकीनी तौर पर वो चीज़ें जो है वो महंगी हो जाएंगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो इस्लाहात दिए हैं, टैक्स कम किया है, लेकिन आप एक तरफ प्रॉपर्टी के बिज़नेस को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ जो है आपने ये शर्त आयद कर दिया है कि सिर्फ फाइलर जो है वो प्रॉपर्टी खरीद सकेगा और वो उससे पहले अपनी इनकम शो करेगा कि वो इस काबिल था और अब वो प्रॉपर्टी ख़रीद सकता है। यानी कि हुकूमत ख़ुद इस चीज़ को डिस्करेज कर रही है कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो चूँकि नॉन फाइलर्स नहीं होते, वो पाकिस्तान में तो रहते नहीं हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टी की बिज़नेस के अंदर उनकी बहुत इन्वेस्टमेंट मौजूद है। तो अगर आप नॉन फाइलर्स को कोई प्लॉट ख़रीदने या घर ख़रीदने से रोक रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बाहर से इन्वेस्टमेंट जो आना चाहती है आप उसका रास्ता भी जो है रोकना चाहते हैं। तो आप पॉलिसी में कंफ्यूजन है। हुकूमत अगर ये समझती है कि नॉन फाइलर्स को जो है वो डिस्करेज करना है तो उसके बहुत सारे तरीके हैं। अच्छा आदिल साहब, आप ये कह रहे हैं कि इस बजट में पॉलिसीज़ जो बताई गई हैं, जो इस्लाहात बताई गई हैं, उसमें बहुत सी कन्फ्यूजन्स बरकरार हैं। वाक़ई साहब, यही वजह है कि जो तकनीकी ब्रीफिंग है वो नहीं दी गई। आज जब पोस्ट बजट कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें सहाफ़ियों ने बाइकआउट भी किया और कहा है कि एक रिवायत चलती आ रही है, आपने
نے کیوں نہیں کیا؟ تو کیا یہی وجہ ہے کہ ان کنفیوژنس کی وجہ سے یہ نہیں کی گئی؟ یقینی طور پر جرنلسٹوں کے ذہن میں بہت سارے ایسے سوالات تھے، اور جیسے جن چیزوں کا عادل صاحب نے ابھی اشارہ کیا ہے، یہ وہی باتیں تھیں جو جرنلسٹ جو ہیں وہ ان سے پوچھنا چاہتے تھے، اور انہوں نے اس کو مکمل اوائڈ کیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہم نے تو کوئی ایسی بریفنگ دینی ہی نہیں، جبکہ ایسا کبھی ہوا نہیں۔ ان کو فیس کرنا چاہیے، ان سوالوں کے جواب دیں جو جرنلسٹ ان سے کرنا چاہتے ہیں، جو قوم جاننا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے ہم لوگ جب اس طرح کی کسی بھی کوئی پریس کانفرنس میں سوال کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں ہمارے سوال نہیں ہوتے، وہ عوام کے سوال ہوتے ہیں۔ ہم وہاں کلیئرٹی چاہتے ہیں، وہ جو کنفیوژنز آپ نے پھیلائی ہوئی ہیں وہ ان کو ہم کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں دیکھیں کہ آپ نے کتنی بڑی کانفرنس اوورسیز پاکستانیوں کی کروائی، اور ان کو کہا کہ جی آپ یہاں آ کر سرمایہ کریں اور یہ ملک آپ کا ہے اور یہاں ریمیٹنسز آئیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں، ابھی حال ہی میں میری کل ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی جو غیر ملک میں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی جناب آپ ذرا یہ دیکھیں ہمیں کتنے کم پیسے وہاں بھیجنے کی لیگلی اجازت ہے، تو ٹھیک ہے ہم بھی وہ تھوڑے بہت پیسے ہی وہاں بھیج رہے ہیں جن سے ہمارے گھر والوں کا گزارا ہو رہا ہے، ہم بھی باقی پیسے پھر نہیں بھیجیں گے۔ اگر ہم پراپرٹی نہیں خرید سکتے، ہمارے اوپر اس طرح کی قدغن لگائی گئی ہیں جو کہ ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو دور کر سکیں، وہ واقعی وہاں بیٹھے کیسے فائلر ہو سکتے ہیں؟ تو حکومت کو یا تو اس بجٹ میں ایک ایسی چیز بھی سامنے لانی چاہیے تھی کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے خاص طور پر دیکھیں بہت بڑا سیکٹر انہوں نے مس کیا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا، ان کو اسپیشل ریلیف دیتے اور اس میں یہ شرط رکھ دیتے کہ اگر کوئی شخص بیرون ملک سے پیسے ٹرانسفر کرتا ہے تو وہ جتنی مرضی یہاں دولت خرید سکے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ایک شرط لگا دیں گے، بھئی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ جی نان فائلر کا لفظی ختم ہم نے کر دیا ہے، کوئی شخص نان فائلر ہو سکتا ہی نہیں، اب سب لوگ فائلر ہیں۔ ہر شخص کا جو CNIC نمبر ہے، اس کا جو کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کا نمبر ہے، وہ آج کے بعد NTN نمبر قرار دیا جائے گا۔ تو پھر وہ پھر کہاں گئے جن لوگوں نے، حکومت نے پورا زور لگا لیا تاجروں سے ٹیکس لینے کے لیے۔ اچھا، یہ بہت سے ایسے ابہام ہیں جو کہ بجٹ میں موجود ہیں، اور یقیناً اس سے نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہی ہوگا اور حکومت کا ہی نقصان ہوگا۔ اگر فار ایگزامپل فورن ریمیٹنسز یہاں پہ نہیں آتی ہیں، یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیونکہ نان فائلرز نہیں ہیں اور وہ پراپرٹی نہیں خریدتے، تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ اس میں کچھ مزید بہتری آئے گی۔ خاقانی صاحب، حکومت یہ کہہ رہی تھی، یا ابھی بھی حکومت کی طرف سے یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ عوام دوست بجٹ ہے، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ ایک مذاق ہے عوام دوست بجٹ کے نام پر، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ دیکھیں، مذاق صرف کہنا ٹھیک نہیں ہوگا، کیونکہ خوفناک مذاق ہے، ایک بھیانک مذاق ہے اور بڑا ہی وحشانہ قسم کا مذاق ہے۔ مطلب آپ دیکھیں اس میں جو کسانوں کے ساتھ ہوا ہے، مطلب شاید مجھے لگتا ہی یہ ہے کہ شاید مسلم لیگ نون کی حکومت خاص طور پہ وہ شاید سمجھتی ہے کسان یا کاشتکار جو ہے نا وہ شاید وہ شہری ہے، تو وہ پاکستان کا عوام ہے ہی نہیں ہے، پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، اب اس دفعہ خود پہلے ہی انہوں نے بتایا کہ فصلوں میں کتنے پرسنٹ کمی ہوئی ہے، کاٹن کی مختلف ٹیکسن فگرز، گندم کے، مکئی کے، سب چیزوں کی۔ تو اور ابھی بھی یعنی ریلیف بجٹ میں اب 2500 پہلے تک گندم مل رہی تھی فی من کا، اب پتہ لگا کہ اور کم ہو کے 2200 تک چلی گئی۔ کاشتکار تو رول گیا پوری طرح۔ اب حکومت کو تب اگلے سال اندازہ ہوگا گندم جب لوگ کاشت نہیں کریں گے اور ان کو اربوں ڈالر گندم امپورٹ کرنی پڑے گی، بلکہ باقی چیزیں بھی شاید ان کو امپورٹ کرنے کی نوبت آئے، تب پتہ لگنا کچھ بھی اس میں کسانوں کے لیے ریئل نہیں ہے۔ اور مجھے ویسے اس کی سمجھ نہیں آتی کہ پراپرٹی میں اس طرح آپ کو ہمیشہ انڈسٹری کو، مینوفیکچرر کو، ان کو انکریج کرنا چاہیے۔ جب انڈسٹری لگتی ہے کہ اس میں بے شمار لوگوں کو روزگار ملتا ہے، ٹیکس زیادہ آتے ہیں ساتھ، تو پراپرٹی میں اب یہ میں ویسے اس کو نہیں کبھی بھی اس پہ اتنا قائل نہیں ہوا کہ پراپرٹی سیکٹر کو آپ اس طرح کا اس میں ٹیکس بھی آپ نہیں لگاتے اس میں اس طرح، اور لوگوں کو انویسٹمنٹ کر کے لوگ زمین لے کے، پلاٹ لے کے، کئی کسانوں کے لیے وہ پیسے جس طرح دبے رہ گئے بالکل اس میں، اور یا پھر یہ ہوتا ہے کہ ان ریئل طریقے سے ان کی قیمتیں بڑھتی ہیں۔ تو وہ اس کے بجائے ہمیشہ جو سرمایہ ہے اس کو اکانومی میں گردش میں آنا چاہیے، انڈسٹری لگنی چاہیے، انڈسٹریلسٹ لوگوں کو، کاروبار کرنے والے لوگوں کو، چھوٹے کاروبار کرنے والے لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں آن لائن کا ایک بڑی اچھی اپرچونٹی پیدا ہوئی تھی، لوگوں نے اپنے زور پہ کی تھی، بالکل ایسا ہی ہے، ذرا سا بھی اس میں معمولی سے بھی عمل دخل نہیں ہے۔
और ऑनलाइन पे भी लोग टैक्सेस लगा के लोगों को परेशान कर रहे हैं। अच्छा तो लोग अपनी तरफ आदिल मेहनत साहब, हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी सेक्टर की, तामीराती शोबे की अगर हम बात करें हैं तो आम आवाम ये जानना चाहती है कि हम सुन रहे हैं कि टैक्सेस में कमी कर दी गई है, इसके साथ साथ जो ऐसे लोग हैं जो अपना घर बनाना चाहते हैं, कम आमदनी वाले, उन्हें मराद भी दी जाएंगी। सवाल ये पैदा होता है और वो आम आवाम ये सवाल कर रही है कि क्या इन तमाम तर जो मराद हैं और रिलीफ है, एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स अपना घर बना पाएगा? देखिए, मेरा नहीं ख्याल है कि ऐसा हो पाएगा। हुकूमत का दावा जो भी है वो उस तरह से नज़र नहीं आता कि उस पर उस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकेगा। आप ये देखें, जो छोटी सैलरी क्लास है उनमें से कितने लोग हैं जो टैक्स देते हैं, या छोटे छोटे जो काम कर रहे हैं या मज़दूर हैं, वो उनमें से कौन जो है वो टैक्स नेट में आपके जो है वो शामिल है। अगर आप टैक्स नेट में नहीं हैं तो फिर आप प्रॉपर्टी ख़रीदेंगे कैसे, घर बनाएंगे कैसे? हुकूमत को अगर इस सेक्टर को बूस्ट करना था, 72 इंडस्ट्रीज़ हैं जो इस प्रॉपर्टी के साथ मुंसलिक हैं। अगर आपकी ये जो है प्रॉपर्टी को बूस्ट मिलेगा तो 72 इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा। उससे यकीनी तौर पर रोज़गार उससे पैदा होना है, उससे मज़ीद टैक्स कलेक्शन होनी है, उसमें रेवेन्यू जो पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, जो दुबई की रियल स्टेट में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है, उसको रोकने की ज़रूरत थी कि आप ऐसे इक़दाम करें कि जो यहाँ से पैसा दुबई ट्रांसफ़र हो रहा है आप यहाँ पर फैसिलिटेट करें लोगों को, ताकि लोग यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकें। आपने सेविंग अकाउंट्स के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है, तो अब लोग जो है वो पैसे बाहर निकालेंगे तो वो इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? तो ये बहुत सारी कन्फ्यूजन है जिनको दूर होने की ज़रूरत है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हुकूमत की विल का आप अंदाज़ा लगाएं कि उन्होंने 37,000 रुपये जो कम अज़ कम उजरत जो है वो मुकर्रर की है। और आज वज़ीर ख़जाना साहब ये लॉजिक पेश कर रहे थे कि निजी शोबे की मुखालफत की वजह से जो है ये कम अज़ कम जो आमदनी है वो नहीं बढ़ा सके। यानी कि आप ख़ुद जवाज़ पैदा कर रहे हैं कि निजी शोबा जो है वो गरीब आदमी का इस्तेसाल करे। हुकूमत की अपनी विल ही नहीं थी कि वो गरीब तबके को जो है वो रिलीफ दे सके। और दूसरी तरफ आप ये देखें कि ऐवान सदर के अखराजात जो हैं वो 12 करोड़ 47 लाख से 21 करोड़ कर दिए गए। इसी तरह काबीना के अखराजात जो है वो 35 करोड़ से 68 करोड़ कर दिए गए। बिल्कुल आदिल साहब, मैं इसी तरफ आना चाह रही हूँ। वागा साहब, हुकूमती अखराजात की अगर बात करें तो 17% बढ़ाए गए हैं, पिछले साल 22% ये बढ़ाए गए थे। क्या इन अखराजात को कम नहीं किया जा सकता था? क्या जो यहाँ पे रकम मुख्तस की गई है ये किसी और सेक्टर में नहीं जा सकती थी? गरीब को रिलीफ नहीं दिया जा सकता था? यानी ये वही बात हो गई कि अशराफिया क्या जाने गरीब का दुख। हैरान कुन बात तो ये है कि ये बजट बनाने वाले, ये आदादो शुमार का ये जो खेल खेलने वाले हैं, ये कौन लोग हैं? ये किन में से हैं? क्या ये पब्लिक में नहीं आते? क्या इनको लोगों के मसाइल का नहीं पता? आप ये देखिए कि अभी हाल ही में जो कौमी असम्बली के जो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट वगैरह की जो तनख्वाहों में इजाफा हुआ है, वो नोटिफिकेशन दे के मेरा ख्याल है नॉर्मल। और आज वजीर खजाना उसकी ये जस्टिफिकेशन दे रहे थे कि चूंकि कई सालों से इजाफा नहीं हुआ था, हमने एकदम इतना बड़ा इजाफा कर दिया। तो क्या बाकी लोगों के तनख्वाहों में और मराद में इजाफा होता है? क्या आम पब्लिक का इजाफा होता है? उनको कोई फायदा पहुंचता है? भाई कैसी जस्टिफिकेशन है? मैं हैरान हूँ। ये कहाँ से घड़ के चीजें रख लेते हैं लोगों के लिए? अगर कोई शख्स ये कहे कि ये एक, मैं तो इसको मुतवाज़न बजट भी नहीं कह सकता, ये हरगिज़ आवाम दोस्त बजट नहीं है। कोई जगह नहीं उन्होंने छोड़ी जहां पे वो लोगों के ऊपर कारी ज़रब ना लगाएं। यकीन जाने इस बजट में गरीब तबका ज्यादा पिसेगा। आपने कहा जी पेट्रोल, लो जी अगर आप कार्ड पे डलवाएंगे तो आपको 2 रुपए सस्ता मिलेगा। हो भाई, गरीब आदमी के पास कहाँ कार्ड है? हर कर्जा लेने के लिए, हर प्लॉट लेने के लिए, हर मकान बनाने के लिए आप बैंक में जाएं, सबसे पहले वो कहते हैं बैंक स्टेटमेंट लाएं जी। किधर है आपका शनाख्ती कार्ड, आपका अकाउंट, आप फाइलर है? हाँ, सबसे बड़ी बात है आप फाइलर हैं या नहीं। अब गरीब मजदूर आदमी कहां से फाइलर बन जाएगा? इसका मतलब है कि आम बंदे के लिए तो तमाम दरवाजे बंद हैं। इस बजट में भी आपने गुरबा का ख्याल नहीं किया और हर एक के ऊपर आप फाइलर बनने अच्छा, जवाब खाकवानी साहब क्या दिया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत जो भी दे रही है, जितना भी रिलीफ दे रही है, वो भी कर्ज उठा के दे रही है, तो इसको भी आप गनीमत जाने, ये जवाब बताया जा रहा है। देखें, अब इनसे पूछना चाहिए अगर ये कर्ज उठा के रिलीफ दे रहे हैं तो फिर कर्ज उठा के अपनी उसमें मराद में इजाफा क्यों कर रहे हैं? अभी आपने खुद भी जिक्र किया प्रेसिडेंट हाउस का, कैबिनेट का,
اور ایون جو اراکین پارلیمنٹس ہیں ان کی تنخواہیں ان کے برابر تو بالکل نہیں بڑھنی چاہیے نا. تو میرا خیال ہے صرف اس میں ڈیفنس بجٹ میں اضافہ جسٹیفائڈ ہے کیونکہ جو پاکستان کے حالات بنے ہیں جیسے ہم نے جنگ لڑی ہے اور اگلا خطرہ بھی ہو سکتا ہے وہ تو جو سمجھ آتا ہے. باقی جس طرح ایک عوام دوست بجٹ ہونا چاہیے تو وہ بالکل ہی نہیں ہے. اس پہ تجاویز کسان تنظیمیں تجاویز دیتی رہی ہیں اور بہت سارے سیکٹر دیتے رہے تجاویز, تو لگتا ہے کسی نے اس کو سیریسلی دیکھا ہی نہیں ہے. اس جو پولیٹیکل ول کی کمی نظر آئی ہے بہت زیادہ, اور یہ مجھے حیرت ہے کہ مسلم لیگ نون کے تھوڑی بہت کچھ نہ کچھ وہ ہمیشہ گیمک کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, لیکن وہ بالکل لگتا ہے. اور اورنگزیب صاحب جو ہیں ان کا چونکہ پولیٹیکل بندے ہی نہیں ہے, بالکل ان کو احساس نہیں ہے کہ عوام میں کل کو جانا ہے, ان سے ووٹ لینا ہے, لوگوں سے بات کرنی ہے. تو بہت ہی مایوس کن ہے ہر چیز میں. اور آپ دیکھیں نا کتنی ساری جگہوں پہ ڈیوٹیز بڑھ گئی ہیں, ابھی تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے نا, کیونکہ یہ بجٹ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی تجویز کیا گیا ہے چپس پہ اور فلاں چیزوں پہ, بچوں کی چیزوں پہ بھی, اس پہ بھی ایکسائز ڈیوٹیاں اور فلاں چیزوں. تو وہ اب ان کو وہ سمجھتے ہیں شاید واقعی تجویز کیا گیا, اور نہیں پتا کہ تجویز جو ہے یہ کیا گیا ہے, یہ سچی مجھے کے اوپر تھوپ دیا جائے گا. تو اگلے چند دنوں میں اس کا اندازہ ہوگا. اور اس میں بہت ہمیشہ ہم نے دیکھا بجٹ کے بعد ایک بڑی لہر آتی ہے مہنگائی کی, تو اس بار جو لہر آئے گی وہ زیادہ شدید اور زیادہ خطرناک ہوگی. اور بس انفارچونیٹ ہے بالکل. ویسے تو زیادہ تر عوام کچھ امیدیں بہت زیادہ لگا نہیں رہی تھی, لیکن کچھ نے کچھ امیدیں لگائی تھی کہ مہنگائی میں شاید کمی ہوگی, بے روزگاری میں کمی ہوگی اور روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے, لیکن اپیرنٹلی ایسا لگ نہیں رہا. ناظرین ہمیں بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں, کیا چل رہا ہے اس میں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. کچھ دیگر ٹاپکس کو بھی ہم ڈسکس کریں گے, لیکن بجٹ اس وقت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت سے ایسے سیکٹرز ہیں جن کو اگر ہم نے نہ ڈسکس کیا تو کنفیوژن دور نہیں ہوگی. فار ایگزامپل ہم بات کریں تو انرجی سیکٹر کے حوالے سے اس بجٹ میں کیا اصلاحات پیش کی گئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ عادل صاحب, ہم نے دیکھا کہ جب بجٹ نہیں آیا تھا تو کچھ ٹرمز تھیں جو بہت زیادہ زبان زد عام تھی, جیسے فنڈامنٹل ریفارمز, اسٹرکچرل ریفارمز کی بات ہو رہی تھی. آپ کو لگتا ہے کہ یہ تمام ریفارمز اس بجٹ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور کلیئرٹی بھی ہے؟ کلیئرٹی تو ہے ہی نہیں اس بجٹ کے اندر, اور ریفارمز جو جس چیز کو جو ہے وہ وزیر خزانہ صاحب ریفارمز کا جو ہے وہ نام دے رہے ہیں, وہ اس طرح کی ریفارمز سے اس وقتی طور پہ تو شاید کوئی فائدہ ہو سکے, فیوچر میں کوئی اس کا جو ہے فائدہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہر دفعہ حکومت جو ہے وہ وقت کے حساب سے فیصلے کرتی ہے, اور اسی کا مسئلہ ہے کہ پالیسیز میں جب تسلسل نہیں ہوتا تو پھر اس کے نتائج آنے جانے دنوں میں جو ہے وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہوتے. ابھی بھی آپ نے جو سرچارج کی بات کی, آپ 10% سرچارج لگانے جا رہے ہیں. چیئرمین ایف بی آر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا, وہ وزارت جو بجلی ہے توانائی ہے وہاں سے یہ آیا تھا, اسی طرح اس پر امپلیمنٹ ہو گیا. آپ اندازہ کریں کوارڈینیشن گیپ جو ہے, وزیر خزانہ صاحب نے اناؤنسمنٹ کر دی 10% سرچارج کی. ایک طرف انہوں نے سرچارج لگانے کی بات کی ہے اور دوسری طرف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو بجلی کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا. یعنی کہ وہ آپ نے 10% سرچارج وصول کیسے کرنا ہے, وہ بجلی کے بلوں سے ہی آپ وصول کریں گے نا. اس سے پہلے ہم نے نیلم جیلم سرچارج جو ہے وہ کئی سال جو ہے وہ بھگتا ہے پاکستان کی عوام نے, اور نتیجتاً یہ ہے کہ وہ اچھا عادل صاحب یہ پھر کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جہاں سے جن سیکٹرز میں عوام آلریڈی پیسی ہوئی تھی انہیں مزید پیسا جا رہا ہے, اور اگر ہم دوسری طرف بات کریں سولر پینل جہاں پہ عوام کو کچھ ریلیف مل رہا تھا اس پہ بھی اب ٹیکس دینا پڑے گا. آپ یہ دیکھیں نا کہ پالیسی, اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب انہوں نے سولر پالیسی اناؤنس کی اور اس کے بعد جتنے لوگوں نے جو ہے وہ سولر پہ کنورٹ ہوئے, تو جو ان کا جو بجلی جو آپ تو خرید رہے ہیں ان کمپنی سے, تو وہ اس کا برڈن باقی جو ہے صارفین کے اوپر جو ہے وہ پڑنا شروع ہو گیا. تو اس سے بچنے کے لیے حکومت کو پہلے اندازہ ہی نہیں تھا, پہلے حکومت نے خود جو ہے سولر کو پروموٹ کیا, اور بعد میں جب اس کے سائیڈ ایفیکٹس آنے شروع کیے تو پھر جو ہے وہ نئی پالیسی بنانے کے پیچھے پڑ گئی ہے. تو یہ نہیں کہ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت خود ایسی پالیسیز جان بوجھ کے بناتی ہے کہ جس سے جو ہے وہ وقتی طور پہ فائدہ ہوتا ہے, لیکن آنے والے دنوں میں اس پالیسی کے نقصانات جب سامنے آنا شروع ہوتے ہیں تو وہ ریورس کر دی جاتی ہے. نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عوام کا ہوتا ہے. اب 18% آپ نے ٹیکس لگا دیا سولر کے اوپر, تو وہ کس نے اس کا جو ہے وہ بوجھ اٹھانا ہے؟ ایک انڈسٹری کے اوپر جو ہے وہ اس کا افیکٹ پڑے گا. یعنی کہ آپ اس میں پالیسی بنا دیں کہ جو
امپورٹڈ سولر ہیں اس کے اوپر 18% ٹیکس ہوگا, جو لوکل سولر ہیں اس کے اوپر کم ٹیکس ہوگا, تاکہ اگر آپ یہ آپ کا مقصد ہے, یعنی ایک دفعہ جب پہلی پالیسی بنائی تب بھی وہ فلاپ ہو گئی, اور اب جو پالیسی بنا رہے ہیں اس میں بھی بہت زیادہ ابہام موجود ہیں. واقع صاحب, آپ سے میں ڈسکس کرنا چاہوں گی ایکسپورٹس کے حوالے سے. ایکسپورٹس کتنی زیادہ ضروری ہیں. 4000 ٹیرف لائنز پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس سے ایکسپورٹ میں اضافہ ہوگا, یا بجٹ میں امپورٹ ایکسپورٹ کو لے کر چیزیں کلیئر ہیں؟ دیکھیے, جب تک آپ انرجی سیکٹر کو ریلیف نہیں دیں گے, جب تک آپ کی پروڈکٹ سستی نہیں ہوں گی, تو وہ دنیا میں کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتی. آپ دیکھ لیں پورے بجٹ کے اندر آئی پی پیز کے بارے, افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے بارے کوئی لفظ بھی بولا گیا ہے؟ کوئی انہوں نے اپنی پالیسی لائن دی ہو, کوئی عوام کو بتایا ہو کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ مجھے حیرت ہے کہ جب میں یہ بجٹ سن رہا تھا تو وہ کہاں سے شروع ہوا اور کہاں سے ختم ہوا. اس میں تو بے تحاشا ایسی چیزیں ہیں جن کا ذکر ہی نہیں ہوا جو کرنی تھی. اور کسان کی کھادیں کہاں گئیں, جو ان کے اوپر سبسڈیز ہیں وہ کہاں گئیں, لوگ کہاں گئے, مہنگائی کہاں گئی, لوگوں کو آپ نے دیا کیا, بجلی کی قیمتیں کہاں گئی. یعنی اتنی چیزیں ہیں, حیران کن بات ہے. مجال ہے وزیر خزانہ نے, وہی دنیا کہہ رہی ہے نا جو آئی ایم ایف نے کہا, بلکہ یہ آن دا ریکارڈ ہے کہ آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ یہ بجٹ ہو بہو پہلے ہی پڑا ہوا تھا, وہاں سے اٹھایا اور بجٹ انہوں نے پڑھ دیا. تو پھر ممبران قومی اسمبلی اور پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ پھر قوم کا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں, لوگوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ ہم نے بجٹ بنایا ہے؟ ابھی آپ سن لیجئے گا, 1-2 دن کے بعد ایف بی آر کے جتنے لوگ بجٹ بناتے ہیں ان کی تنخواہیں 2 مہینے کی ان کو تنخواہیں جو ہیں وہ یکمشت دے دی گئی ہیں بطور انعام. اور بھئی پھر انہوں نے کیا ہی کیا, آپ نے اگر کاپی پیسٹ ہی کرنا ہے آئی ایم ایف کی ساری چیزوں کو, تو پھر آپ کی کیپیبلٹی کیا ہے؟ آپ پھر کس چیز کے وزیر خزانہ ہے؟ کیا آپ نے اپنی عوام کو دیکھ کے بجٹ بنایا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ غربت میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم نے ان کو کوئی ہوا کا جھونکا دینا ہے, ان کو آکسیجن دینی ہے, لوگوں کے چہروں پہ کوئی خوشی آتی کہ یار ایک چیز سے تو ہم بچ گئے. ایک بھی سیکٹر, ایک ذرا سا بھی انہوں نے لوگوں کو کہیں ریلیف نہیں دیا. یہ جو پراپرٹی کے ایک سیکٹر میں بڑی اہم آپ کو بات بتانے لگوں. یہ کہتے ہیں نا ہم نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی کو 0 کر دیا ہے خریدار پہ, پرچیزر پہ. یہ وہ ہے پراپرٹی جس کی قیمت 5 کروڑ یا اس سے زائد ہوگی, اور اس سے نیچے والی پراپرٹی پہ تو پہلے ہی نہیں تھا. اور دنیا کو بار بار بتا رہے ہیں ہم نے فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی پراپرٹی سے واپس, اور بھئی وہ بھی تو پھر اشرافیہ کے پاس گئی نا. میں تو کہوں گا وہ بدماشیہ کے پاس گئی, ان لوگوں کو سارا کچھ ملا. آپ کے اس بجٹ میں بھی آپ نے ریلیف جو ہے وہ امیر طبقے کو دیا. آپ نے 800 سی سی گاڑی پہ 18% سیل ٹیکس لگا دیا. وہ جو بیچارہ سڑک پہ اپنا سر چھپا کے ایک چھوٹی سی گاڑی میں جاتا تھا, آپ نے کہا یہ کیوں جاتا ہے؟ مرسیڈیز والے پہ لگائے نا, بی ایم ڈبلیو والے پہ لگائے نا, بڑی بڑی گاڑیوں پہ تو آپ نے نہیں لگائی. آپ کو آج آ کے بیچارہ 800 سی سی گاڑی والا جو ایک شخص ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ چند بچوں کو لے کے کہیں چلا جاتا ہے, آپ نے کہا نہیں یہ کیوں گاڑی رکھ رہا ہے, اس پہ بھی ٹیکس لگاؤ. ابھی میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں, اب پنجاب کا آ رہا ہے نا بجٹ, آپ دیکھیے گا اس میں بھی موٹر وہیکل ٹیکسز وغیرہ, یہ تو خیر ہم کل ڈسکس کریں گے, اس میں بھی ایسی ہی چیزیں آ رہی ہیں. اس وفاقی بجٹ میں کچھ نہیں دیا گیا. خاقانی صاحب, تو پھر کس منہ سے حکومت بات کرتی ہے ریلیف کی, کس منہ سے بات کرتی ہے عام عوام کے لیے ہم نے بہت اس بجٹ میں ریلیف دیا ہے, ایکویلٹی کی بات ہی نہیں ہے, اشرافیہ کو مزید آپ نواز رہے ہیں. یعنی وہی جو ہم ہمیشہ اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں کہ غریب سے غریب تر ہو گیا ہے, مڈل کلاس ختم ہو گئی ہے, اور اشرافیہ جو ہیں وہ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے, نہایت ہی رٹائی کے ساتھ ٹیکس لگائے گئے ہیں. اور میں تو واقع صاحب نے جو ساری باتیں کہی ہیں بڑا خوشی ہوئی, اور ایک لفظ سے میں متفق کو بالکل صحیح باتیں سب ٹھیک کی انہوں نے. اب آپ دیکھیں نا سب سے چھوٹی گاڑی آلٹو پہ جس پہ لوگ مطلب اب سمجھ سے باہر ہے, ہمیشہ ٹیکسز لگائے جاتے ہیں طاقتور طبقات پہ جو معاشی طور پہ تگڑے ہوں, جن کا جو زیادہ کما رہے ہوں, جتنا زیادہ کمائی جاتے ہیں ان سے زیادہ ٹیکس لیے جاتے ہیں. پوری دنیا میں بھی یہی رواج ہے نا, ویسٹرن کنٹریز میں ہر جگہ بھی یہ ہے کہ جو زیادہ کما رہے ہیں ان سے ٹیکس لے کر جو غریب لوگ ہوتے ہیں, لو دی لائن آف پاورٹی لوگ ہیں یا لوور مڈل کلاس, ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہاں پہ نچوڑنے کی کوشش کی گئی ہے, جو کمزور ہے, جو بیچارہ کچھ نہیں کر سکتا, جتنا بے بس ہے, اس پہ ٹیکس لگا دو. یعنی سب سے چھوٹی گاڑی ہے اس پہ ٹیکس لگا دو کہ اسے بھی رگڑا لگے. اب یعنی کہیں پہ بھی میں پھر بات کروں گا کسانوں کا, اب وہاں ان کو ریلیف دینا چاہیے تھا, کھاد کے والے سے سبسڈی دینی چاہیے تھی, اور چیزوں میں وہ بیچارے دیکھ رہے تھے کہ حکومت شاید ہمارے لیے کچھ کرے.
हुकूमत ने कहीं पे कुछ भी करने के मूड में नहीं है, और हर जगह जहाँ जहाँ हो सके, सोलर का भी आपने खुद जिक्र किया, वहाँ पे बिल्कुल ही एक बेलाजवाज ड्यूटी, बेलाजवाज टैक्स लगा, और हर सेक्टर में लगाया है, किसी को छोड़ा ही नहीं उन्होंने। अब तो वाकई ये बात है कि बस सांस लेने पे टैक्स लगाने की बात रह गई है। अब मेरा तो ख्याल है कि ये अगला मरला यही होगा इनका, कि भाई ये सांस कैसे ले रहे हैं, हर वो बंदा जो पाकिस्तान में सांस ले रहे हैं उसको भी टैक्स लगा दीजिए। तो बहुत ही बेरहमाना, बहुत ही शर्मनाक किस्म का, अफसोसनाक किस्म का बजट आया है। कहीं पर कुछ भी नहीं सोचा गया आम आदमी के लिए, दरमियाने तबके के लिए, निचले तबके के लिए कुछ भी नहीं सोचा गया। हाँ, ताकतवर तबकात, दौलतमंद इस बजट को देख के तो ऐसे ही लग रहा है कि बजट उसी ने बनाया है जिसे आम आदमी से, आम आवाम से कोई सरोकार नहीं है। नाज़रीन, ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो दीगर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हम बात कर लेते हैं। अली अमीन गंडापुर साहब खासी धमकियां भी दे रहे हैं, साथ ही साथ वो मफाहमत की नहीं बल्कि मज़ाहमत की सियासत की बात कर रहे हैं। और वो तहरीक जिसका हम ईद से पहले भी सुन रहे थे कि ये तहरीक का ऐलान करने वाले हैं और तहरीक के लिए सड़कों पर निकलेंगे, तो वो कह रहे हैं कि हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। और आज मीडिया से जब उन्होंने गुफ्तगू की तो बानी PTI की बहनें भी मौजूद थी, उन्होंने भी बात की है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर चल क्या रहा है? क्या वाकई सड़कें गर्म करने के लिए तैयार हैं? और बानी PTI की रिहाई कहाँ तक पहुंची, आदिल साहब? देखें, जो आज अली अमीन गंडापुर ने जिस किस्म की एग्रेसिव बयानबाजी की है, उससे तो लगता है कि तहरीक इंसाफ एहतजाज करना ही नहीं चाहती। जब आप ये बात करें कि आप हुकूमत के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ असला उठाएंगे, तो आपके ख्याल में फिर रियासत आपके साथ क्या सलूक करेगी? 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, यकीनी तौर पर अगर आप अब असला उठा के आप वफाकी दारुल हुकूमत की तरफ पेशकदमी करेंगे तो रियासत आपसे उससे ज़्यादा बुरे तरीके से जो है वो निपटेगी। तो ये जो आज की स्टेटमेंट है, बेसिकली मुझे नहीं लगता कि ये कोई इससे तहरीक इंसाफ को कोई फ़ायदा होगा। इस वक्त जो हालात हैं उसमें तहरीक इंसाफ को मज़ामत की नहीं, मफाहमत की बात करनी चाहिए। ऐसा रास्ता बनाना चाहिए कि जिससे बातचीत का कोई सिलसिला निकल सके। जब आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो रियासत को तो पहले ही आप पे यकीन नहीं है, रियासत तो पहले नहीं आपसे बात करना चाहती है। और अब जो जंग के बाद के जो हालात हैं, जो पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ है दूसरी साइड का, जब से ऊपर गया है, तो वो अब तो आप उनके लेवल पे जाकर बात नहीं कर सकते, अब आपने उनसे नीचे रह के बात करनी है। तो सूरत हाल अब आप ये देखें कि अमेरिका से जो लोग बात करने के लिए यहाँ पर आए थे, वो खुद रियासत के जो बयानिया है उससे मुत्तफिक नजर आए, वो PTI के बयानिए से मुत्तफिक नजर नहीं आए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब आपको पता है कि हालात आपके लिए साजगार नहीं है, लेकिन आप उसके बावजूद जो रियासती इदारे हैं, उनकी क़यादत है, उसको आप उस तरह से निशाना बना रहे हैं। और अब आप जो है वो असला उठाकर जो है इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करने की बात कर रहे हैं। तो इसमें मुझे बताएं कि कैसे कोई बातचीत की सूरत हाल निकल सकती है। और अब तो तहरीक इंसाफ खुद इस चीज़ से मुत्तफिक है कि बानी PTI की अब जो है फौरी रिहाई तो मुमकिन नहीं है। तो इस तरह के हालात में तो किसी सूरत में जो है ठीक है वाक़ई साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है? किस पोजीशन पे खुद को इस वक्त देख रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? वैसे तो तहरीक इंसाफ को अब चाहिए कि उन्होंने तमाम हरबे इस्तेमाल कर लिए, अब वो मुफाहमत का हरबा भी एक दफ़ा इस्तेमाल करके देख लें कि भला इसका रिजल्ट क्या होता है। अभी हाल ही में आपने देखा कि अलीमा खान ने मीडिया के सामने ये बात की कि हम बैठने को तैयार हैं, हमें बताया जाए हमारे भाई की रिहाई किस तरह हो सकती है और किस तरह मुफाहमत हो सकती है। बस उन्होंने साथ एक बात की कि हम बैक डोर से कोई बात नहीं करेंगे, जो बात भी करेंगे हम टेबल पे बैठ करेंगे, टेबल पर बैठ के करेंगे। तो जाहिर है जिन्होंने बात करनी है वो भी टेबल पर बैठ के ही बात करने को तैयार हैं, वो कोई छुप के बात करने को तैयार नहीं है कि वो बैक डोर पे आए और कहीं किसी ऐसी जगह पे कि जहाँ लोगों को पता नहीं चले। वो चाहती हैं कि जी मीडिया के सामने, लोगों के सामने जो हमारी बात, जो टर्म्स कंडीशन हो, वो सबके सामने हो। बात ये है कि सियासत किस चीज़ का नाम है? सियासत इस चीज़ का नाम है कि जिस तरफ हवा चल रही हो ना उसके मुताबिक चला जाए। सियासत, ये पॉलिटिक्स नाम किस चीज़ का है? व्हाट इज पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स इज टू गेट द गवर्नमेंट, नॉट टू सिट इन द ऑपोजिशन। हमने तो पॉलिटिकल साइंस में ये पढ़ा कि सियासत का मतलब ये है कि आप हुकूमत हासिल करें, वो सियासतदान कामयाब है जो हुकूमत में होता है। अब तहरीक इंसाफ ने बहुत कोशिश कर ली, एहतजाज किया, बड़े बड़े जलसे किए,
اسلام آباد میں کتنے دھرنے ہوئے، بڑے مسائل پیدا ہوئے، کتنے لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی ہوئے، ان کے مطابق جی ہماری کتنی شہادتیں ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ یہ تو سوچیں کہ ہم ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کے سوچ کے جا کے بانی پی ٹی آئی کو کہیں کہ ہم ایک دفعہ بیٹھ کے ٹیبل پہ بات اچھا، کریں۔ اور ایسا بھی نہیں ہے خاقانی صاحب کہ پاکستان تحریک انصاف پوری کی پوری مزاحمت چاہتی ہے، کیونکہ ایک گروپ ایسا بھی ہے پاکستان تحریک انصاف میں جو مفاہمت چاہتا ہے۔ کیا وہ گروپ نہیں فورس کر سکتا دوسرے گروپ کو یا بانی پی ٹی آئی کو کہ جس طرح سے واغا صاحب نے کہا کہ چلیں سارے حربے تو استعمال کر لیے، مفاہمت کر کے دیکھتے ہیں؟ نہیں کر سکتا جی، بالکل تحریک انصاف بہت ہی ایک مایوس کن قسم کی صورتحال میں پہنچ چکی ہے، اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے بیشتر لوگ خود بھی نہیں چاہتے کہ عمران خان باہر آئیں، اور مجھے تو اب یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان بھی خود بھی نہیں چاہتے کہ وہ باہر آئیں، یعنی کوئی باہر آنے والا کوئی راستہ انہوں نے اختیار کیا ہی نہیں ہے۔ اور جس ایجوٹیشن کی بات کر رہے ہیں، مطلب میں تو خیال ہے بڑی سی بڑی شرط لگا دینی چاہیے اس ایجوٹیشن کی ناکامی کی، تو نہ موسم سپورٹ کر رہا ہے، نہ ان کے بعد تنظیم ہے، نہ کوئی ورکروں کے ساتھ کوئی لیڈر ایسا ہے، لیڈرشپ ایسی ہے کہ ڈسٹرکٹ ڈویژنل لیول کی صوبائی سطح کی بھی ایسی لیڈرشپ نہیں ہے جو کارکنوں کے ساتھ باہر نکلے، اور کارکن بھی اتنی بڑی تعداد میں نہیں ایسے ہیں کہ جنہوں لاکھوں میں لوگ باہر نکل آئیں گے، تو بہت ہی مایوس کن صورتحال ہے۔ اور مفاہمت کی بات پی ٹی آئی میں کرنا ہی مشکل ہے۔ بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے میں جو ہارڈ کور ان کی ہے، ان کی وہ کلٹ قسم کے ایسی بن گئی ہیں وہاں پہ لوگ بھی، اور خود علیمہ خان بھی بہت سخت گیر، بہت ہی ایک حاقش ان کا نقطہ نظر ہے، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں لوگ، اگر وہاں پہ مفاہمت کی بات کریں تو اسے بزدلی کہا جاتا ہے، اسے غداری کہا جاتا ہے، اسے پالش اور بدیگا کیا اس کے لیے وہ بات کرتے ہیں، ٹرول کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ۔ تو اس لیے تو، اور باقی جہاں گنڈا پور صاحب کی باتیں ہیں، یہ نری خالی کھلی باتیں ہیں، بالکل خالی دھمکیاں جیسے ہم کہتے ہیں نا پنجابی میں، پنجابی سریک میں، کھوکھی باتیں بالکل ایسا، یعنی اس کا کوئی مغز نہیں ہے، ایسے خالی باتیں ہیں۔ گنڈا پور صاحب کہاں سے مزاحمت کریں گے؟ گنڈا پور صاحب نے پچھلے سال 1.5 سال ہم سب کے سامنے ہے نا کہ جو انہوں نے کیا، نومبر میں کیا، اس سے پہلے بھی کیا، جب وہ ہر وقت ہمیشہ جو میدان میں جنگ ہوتا ہے یا احتجاجی میں جو میدان ہوتا ہے اس سے فرار اختیار کرنے والے سب سے پہلے گنڈا پور صاحب ہوتے ہیں، تو کوئی گنڈا پور صاحب سے تو کوئی اگر امید رکھتا ہے تو اس سے بڑا تو کوئی بیوقوف ہی کوئی نہیں ہے۔ چلے ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کر لیتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ میں بلاول بھٹو زرداری کی، ان کی کامیاب سفارتکاری کی بات کر لیتے ہیں۔ عادل صاحب، بلاول بھٹو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کو بیچ میں آنا چاہیے اور پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے اگر بھارت کو کان سے بھی پکڑ کے لانا پڑے تو امریکہ کو لانا چاہیے۔ آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ یہ کردار ادا کرے گا؟ دیکھیں، ٹرمپ تو پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کشمیر کے اوپر ثالثی جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کل جو امریکی دفتر خارجہ جو ان کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ جاری ہوئی ہے، جو کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں جو گفتگو کی ہے، تو بیسیکلی تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ پاکستان کے جو موقف جو وفد تھا اس کے موقف کی تائید کی ہے، اور دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ ٹرمپ اپنے دور میں ہی مسئلہ کشمیر جو ہے وہ حل کروا دیں گے۔ تو اب اگر امریکہ چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو اور دونوں فریق جو ہے وہ ٹیبل پر بیٹھیں، ثالثی تو جو ہے وہ بھارت قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، پاکستان تو کہتا ہے کہ بغیر ثالثی کے بات چیت کسی صورت جو ہے وہ آگے بڑھ ہی نہیں سکتی۔ شملہ ایگریمنٹ کے بعد جب سے یہ معاملہ ہوا کہ دونوں ملک اپنے طور پر چیزوں کو لے کے چلے گئے، اسی چیز کا فائدہ اٹھانے کی بھارت نے کوشش کی، اور اب پاکستان تو آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے دنوں وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ہم شملہ ایگریمنٹ اب ختم ہو چکا ہے، ہم 1948 کی سچویشن پہ چلے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس طرح کے حالات پہ جو بھارت کا جھوٹا بیانیہ ہے وہ تو ناکام ہو چکا، اب دنیا نے اس کو آن ہی نہیں کیا۔ بالکل ایسے ہی بھارت کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ واغا صاحب، امریکہ پانی اور کشمیر کے معاملے پر آپ کو لگتا ہے کہ ثالثی کا کردار بہتر طور پہ ادا کرے گا؟ پاکستان تو اگری ہے، کیا بھارت اگری کرے گا مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھنے کے لیے؟ دیکھیں، اگر امریکہ اس خطے میں امن چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، اور اگر وہ واقعی اپنے وعدے کا پاس رکھنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے ٹرمپ کو درمیان میں آ کے اس جو طویل عرصے سے یہ جو ایک ایشو دونوں ملکوں کے درمیان کھڑا ہوا ہے اس کو حل کرنا چاہیے۔ دیکھیے، اصل بات آپ یہ جو سفارتی وفد ہے اس کی جو ایک بڑی اہم کامیابی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ وفد جہاں بھی گیا ہے ان کو کہیں سے بھی ریزسٹنس کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اچھا، ہر ملک کے اندر کچھ نہ کچھ بھارت کے لوگ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ ضرور ملتے ہیں اور ہوتے ہیں، لیکن آپ نے یہ دیکھا
کہ ان کا موقف کہیں بھی نہیں سنا گیا. اس کا مطلب کیا ہے کہ پاکستان کا موقف ایک تو بذات خود اتنا سٹرونگ تھا, اتنا حق اور سچ پہ تھا کہ پوری دنیا نے اس کو مانا, اور پاکستان کا ایک جو تسلسل ہے نا سفارتکاری میں, جیسے ہی یہ لوگ پاکستان سے گئے اور انہوں نے پراپر ان لوگوں کو ٹارگٹ کیا, ان ملکوں میں گئے جہاں سے ان کو امید شاید نہیں بھی تھی کہ یہاں ہمیں بھارت کے خلاف کوئی بات شاید یہ نہ سنے, وہاں بھی اس وقت بالکل ایسے. خاقانی صاحب, اگر ہم کمپیئر کریں پاکستانی سفارتکاری کو اور بھارتی سفارتکاری کو, پاکستان میں جن لوگوں کو سلیکٹ کیا گیا اس کام کے لیے اور بھارت نے جن لوگوں کو سلیکٹ کیا, کس طرح سے آپ کمپیئر کریں گے, کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے پاکستان اور بھارت؟ آپ نے میرے سے سوال کیا؟ جی بالکل, میرے خیال میں بلاول بھٹو نے اچھا کام کیا ہے, اچھا وفد یہاں بھیجا گیا. اس میں البتہ یہ ہوتا کہ ایک آدھا اگر تحریک انصاف کا بھی آدمی شامل ہوتا تو بہتر ہوتا, جس طرح ایک بھارت نے کیا کہ اس میں اپوزیشن کے اس میں زیادہ نمائندگی تھی, شریف ترور کو ایک وقت سے اہم وقت انہوں نے سربراہ بھی بنایا. لیکن بہرحال بلاول بھٹو نے اچھی بات, پاکستان کا کیس اچھی طریقے سے پیش کیا گیا. مجھے ویسے جو لگتا ہے, جو آپ نے ابھی پہلے جو سوال کیا تھا واگا صاحب سے اور عادل صاحب سے, یہ ایک اہم بات ہے کہ امریکہ اگر ثالثی کرنے کی کرتا بھی ہے بات, پہلے تو اتنا آسان نہیں ہے, بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں, وہ ایسا کیوں کرے گا, یہ سوال ہے. امریکہ جواب میں کیا چاہ رہا ہے, میں اس میں میری دلچسپی ہے. میرا خیال ہے بہت اہم ہوگا. فیلڈ مارشل صاحب جو دورہ ان کا ہو رہا ہے وزٹ امریکہ کا, وہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ پاکستان چین سے کافی ساری ڈیفینس کے حوالے سے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ویپن لے رہا ہے, تو امریکہ کو بھی پاکستان ذرا تھوڑا سا مطمئن کرنے کی کوشش کرے گا. لیکن اہم ہے, کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ امریکن غزہ کے حوالے سے کوئی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں, ایران کے ساتھ بھی ایگریمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھتے ہیں کہ امریکہ اپنا رول کس طرح سے پلے کرتا ہے. لیکن آخر میں ہم یہ بات کریں گے اور تعریف کرنا چاہیں گے کہ بلاول بھٹو نے بہت کامیاب سفارتکاری کی ہے, جس سے بھارت کو خاصی غزیمت کا ایک بار پھر سے سامنا کرنا پڑا ہے. ناظرین, پروگرام سے اجازت دیجیے, انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.